صل علی محمد وآلہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إلا لنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے. اب اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش بھی مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہ السلام، انجمن حیدری کے نوجوانوں کی جانب سے جو یہ اشرا منعقد ہوتا ہے، آج اس اشرے کی 7ویں مجلس ہے اور گویا میری پہلی مجلس ہے. مجھ سے قبل مفسر قرآن علامہ رئیس احمد جعفری صاحب قبلہ، مجاہد ملت علامہ قاضی عسکری صاحب قبلہ، یہ سب بزرگان دین تھے جو مجالس کو خطاب کر رہے تھے. اب دشواری یہ ہے کہ وہ عظیم ترین علماء ایک کارواں تھا علم کا، اور میں ایک معمولی سا طالب علم یا لفظوں کو بدل کر یوں عرض کروں کہ وہ علم اور فکر کا ایک عظیم کارواں تھا جو مجھ سے پہلے اس منبر پر رواں اور دواں تھا. وہ عظیم کارواں تھا اور میں گردے کارواں ہوں. پتہ نہیں میں نے کن لوگوں کے درمیان لفظ صرف کیا ہے، اللہ جانے کون کون سمجھے گا اس کی معنویت کو، کہ وہ عظیم کارواں تھا علم اور فکر کا اور میں گردے کارواں ہوں. لیکن خیال رہے کہ کارواں کی سمت کا اندازہ گرد سے ہوتا ہے. تو ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. میں نے جس آیت مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران کی
کمزوری اور مجبوری ہے. اسے ہمارے ہندو بھائی زیادہ بہتر سمجھیں گے، صحابہ کی دنیا سے وابستہ ہیں اور لسانیات کی باریکیاں سمجھتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں کہ جو منتخب کرنا ہے، اصطفا اور انتخاب دونوں عربی ہیں. جبلا یہاں موجود، علماء یہاں موجود ہیں، افاضل حضرات یہاں موجود ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے اصطفا اور انتخاب میں. انتخاب کہتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے کسی کو منتخب کرنا، اصطفا کہتے ہیں سلیکشن کرنا. توجہ ہے، تو دونوں میں فرق ہے. تو یہ انتخاب نہیں ہو رہا ہے، اصطفا ہو رہا ہے. اللہ چن رہا ہے، بھئی آپ بھی چنتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ اصطفا میں چن رہا ہے اور آپ چھٹے کو میں سے چھانٹتے ہیں. اہل زبان ہے، توجہ چاہتا ہے کہ جب انہیں چھٹے کو میں سے چھانٹتے تو پھر اپنا چھٹا پن بھی دکھاتے ہیں. سلام پڑھیں محمد علیہ محمد پر. تو ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو منتخب کیا، ہم نے نوح کو منتخب کیا. آدم میں کوئی اختلاف نہیں، نوح پر کوئی اختلاف نہیں. وعلى ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی آل کو منتخب کیا. ابراہیم اور ان کی آل پر کوئی اختلاف نہیں. وعلى عمران علی العالمین، ہم نے عمران کی آل کو سارے عالم میں سے منتخب کیا. اب یہاں اختلاف ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ اب یہ عمران کون ہے اور اس کی آل کون ہے. بہت توجہ فرمائیے گا، کبھی بھی منزلیں ہیں. ہمارا جو عنوان گفتگو رہے گا 3 دن، عمران اور آل عمران. اسی پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. تو اب یہ سوال پہلا یہ ہوتا ہے کہ یہ عمران کون ہے. آج تو بعد میں بھی مسئلہ یہ ہوگا، پہلے عمران تو طے ہوں کہ یہ عمران کون ہے. یہ جو بھی عمران ہے، یہ وہ عمران ہے کہ جن کی شان میں قرآن مجید میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں. توجہ چاہتا ہوں دیکھنا، میں عمران میں گفتگو کروں گا، ایمان پہ نہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر. ایمان میں گفتگو کرنے کی میری حیثیت نہیں ہے. توجہ، میں عمران میں گفتگو کر رہا ہوں کہ عمران کون ہے. پوری توجہ آخری آدمی تک کہ یہ عمران کو اختلافی کیوں بنایا گیا اور یہ ہے کون عمران. میں نے عرض کیا کہ 300 آیات اس عمران کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور میں انشاءاللہ ان 3 دنوں میں ان 300 آیات کی نشاندہی کروں گا. توجہ چاہتا ہوں، بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے کہ 300 آیات بیان کر سکوں 3 مجلسوں میں، لیکن نشاندہی ضرور کر دوں گا کہ کہاں کہاں پر کون کون سی آیات ہے. پوری توجہ. مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمران ہے کون. دراصل یہ جو عمران ہے، یہ ہے مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے والد گرامی پر. لیکن اب یہ کیسے طے ہو کہ یہ وہی ہیں، وہی عمران ہے، یہ کیسے معلوم ہو. توجہ چاہتا ہوں، تاریخ میں 3 عمران بہت نامور گزرے ہیں. 3 عمران تاریخ میں بڑے نامور ہیں اور عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیات میں شامل ہیں. پہلا عمران کون ہے؟ پہلے عمران ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد موسیٰ ابن عمران. تاریخ اسلام میں جو مشہور عمران ہیں ان میں پہلے عمران ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی پر. دوسرے عمران جو تاریخ اسلام میں بڑے مشہور ہوئے وہ عمران ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد گرامی پر. مریم بنت عمران یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. 2 عمران ہو گئے. اب تیسرے
یہ بھی نہیں جانتے کہ عمران حضرت علی کے والد گرامی قدر ہیں، ان کا نام عمران ہے، توجہ رہے۔ اور یہ بھی نہیں جانتے یہ جو سورہ آل عمران ہے یہ حضرت علی کے والد گرامی قدر کی شان میں نازل ہوا ہے، توجہ۔ دراصل اسی وجہ سے سازشن حضرت ابو طالب مشہور کیا گیا حضرت عمران کا نام، تاکہ جب قاری قرآن تلاوت کرے سورہ آل عمران کی تو اس کے ذہن میں یہ عمران
کریم اپنا وطن مکہ چھوڑ رہے ہیں، کفار باہر قتل کے لیے ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہی آئی کہ میرے حبیب جاؤ ان کے درمیان سے جاؤ اور کچھ کنکریاں اچھال دو، انہیں خبر بھی نہیں لگے گی کہ تم ان کے درمیان سے گزرتے۔ توجہ چاہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور میرے حبیب نے جیسے ہی باہر گھر سے آئے کنکریاں فضاؤں میں اچھالی اور اتنی دیر تک کے لیے جب تک وہ ان کے سامنے سے گزر نہیں گئے کفار کو نظر نہیں آیا، چلے گئے۔ پھر اللہ کہتا ہے لیکن یہ کنکریاں ہیں میرے حبیب تم نے نہیں اچھالی، یہ ہم نے اچھالی، یعنی تمہارا فعل ہمارا فعل تھا۔ پھر اسی آیت میں دوسری شخصیت کا اعلان کیا وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ ایک ہی آیت میں دونوں شخصیتوں کا ذکر کر رہا ہے پروردگار۔ اب دوسری وہ شخصیت کہ جس کا فعل ہمارا فعل ہے، اب وہ میدان احد کا مجاہد ہے۔ میدان احد میں جب امام علی نے تلوار چلائی، تلوار ٹوٹ گئی، ذوالفقار آئی اور قاتل جتنے بھی تھے، دشمن اسلام جتنے بھی تھے، سب گویا علی کی دیکھ سے تہہ دیکھ ہو گئے۔ تب پروردگار نے کہا وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے علی تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے انہیں قتل کیا ہے؟ ارے ہم نے انہیں قتل کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قتل علی کر رہے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے، یعنی فعل علی کا ہے منسوب پروردگار سے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری شخصیت کا اعلان کیا سورۃ الضحیٰ میں جا کے وَوَجَدَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پھر چوتھی شخصیت کا اعلان کیا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ توجہ ہے، چاروں شخصیتیں مکمل ہو گئی۔ دو شخصیتوں کا اعلان ایک سورے میں، دو شخصیتوں کا اعلان ایک سورے میں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اے محمد جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہاری پرورش کی۔ زمانہ کیا سمجھے گا کہ سرکار ابو طالب کیا ہے؟ عظمتوں کا وہ آسمان ہے ابو طالب کہ جن کے فعل و پروردگار اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ اللہ پڑھے محمد والے محمد دیکھا ہوا جدت کا۔ اس کے بعد تیسری شخصیت کا اعلان کرنے کے بعد چوتھی شخصیت کا اعلان کیا وَوَجَدَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے میرے حبیب جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو ہم نے تمہیں غنی بنا دیا۔ غنی بنے کس کے ذریعے؟ جناب خدیجہ کے ذریعے، اور اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے بنا دیا، یعنی جناب خدیجہ کا فعل بھی نگاہ قدرت میں عظیم بڑی خاتون ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا فعل ہے، یعنی انہی نے غنی بنایا، گویا میں نے بنایا۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام سنی شیعہ بھائیوں سے، کیونکہ میں جب مجلس خطاب کرتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے مصطفیٰ آباد میں بھی جامعہ نظام شعورہ پڑھا، میں نے وہاں بھی بار بار کہا اور یہاں موجود ہے وہاں کے لوگ کافی اہل سنت حضرات مجلس میں بھی آئے کہ میں وہ بات کرتا ہوں جو سنی شیعہ سب کے لیے مفید ہو، لیکن میرے بھائیوں کو بھی غور کرو وَوَجَدَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت توجہ فرمائیے گا، بہت نازک منزل سے گزر رہا ہوں اور بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ پروردگار نے کہا کہ ہم نے محمد کو غنی بنایا ہے۔ اللہ جانے کون کون سمجھا؟ ہم نے محمد کو غنی بنایا ہے۔ اللہ نے تو محمد کو غنی بنایا تھا۔ صلوات پڑھ گئے محمد والے محمد۔ اور کون جانے محترم، آپ نے دیکھا یہ ہے عظمتوں کا آسمان جن کے لیے 300 آیات ہیں قرآن مجید میں۔ اور صرف یہی نہیں کہ
تعلیم ہے آپ سے کہ ہم نے جب محمد کو یتیم پایا تو ہم نے پرورش کی، یعنی ابو طالب پرورش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے 73 فرقے اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ پرورش جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی۔ توجہ چاہے گا، اس کے بعد پھر نبی آیت میں عجیب و غریب بات کہی پروردگار نے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ سورہ احزاب میں کہا تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ساری کائنات کے لیے میرے نبی کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ توجہ فرمائیے، میں کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو، اور آیتوں سے گفتگو کروں، روایتوں سے نہیں، اور 3 دن تک مسلسل صرف آیتیں سناؤں گا آپ کو۔ توجہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ساری کائنات کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے میرے نبی کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ عزیزان محترم، جس نبی کی سیرت ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل قرار دی گئی ہو، اسی نبی سے قرآن پاک میں پروردگار عالم خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محمد آپ نے جب یتیم پایا تو تمہیں ابو طالب کی پناہ میں دے دیا۔ ابو طالب نے تمہاری پرورش ایسے کی کہ تمہیں احساس یتیمی بھی نہ ہونے دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، خبردار اب تم بھی یتیموں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا جیسے تمہارے ساتھ ابو طالب نے کیا ہے۔ محمد اور محمد پوری صلوات و شام۔ یعنی ساری کائنات کے لیے میرے نبی کریم کی سیرت نمونہ عمل، اور میرے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ محمد ابو طالب کی سیرت کو دیکھو۔ توجہ چاہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں، کئی مرحلوں پر ابو طالب کی سیرت پہ عمل کر کے دکھایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اور ہماری رضا خرید لیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ شب ہجرت کی آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہوا کیا تھا؟ پیغمبر اسلام نے اپنے بستر پر علی کو سلایا تھا۔ توجہ چاہے گا، اور میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ آپ نے امام علی ہی کو اپنے بستر پر کیوں سلایا؟ بہت سارے جانثار ہیں، بہت سارے اصحاب ہیں، کسی کو سلا دیتے، بھئی توجہ رہے، لیکن علی ہی کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام کے سامنے سن 7 میں ابو طالب کی قائم کی ہوئی ایک سنت تھی۔ توجہ رہے، سن 7 میں ابو طالب نے ایک سنت قائم کی تھی، اس سنت کو عملی جامہ پہنایا رسالت مآب نے۔ سنت کیا تھی؟ سن 7 اور چاند رات تھی۔ چاند رات میں اہل مکہ نے سرکار ابو طالب اور اولاد ابو طالب کو مکے سے بے دخل کیا تھا، جلا وطن کیا تھا، شیب ابی طالب میں جا کے پناہ لی۔ توجہ رہے، سن 7 ہجری سے پہلے بعثت چلتا تھا۔ توجہ نا، ہجرت کرنے کے بعد ہجری سن کا آغاز تھا، اس سے پہلے بعثت جب نبی کریم نے اعلان نہیں کیا، جب وحی کا آغاز ہوا۔ توجہ، پہلی وحی آئی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب پہلی وحی آئی، جب بات آگے تو جملہ سنتے جائیں، توجہ چاہے گا، عظمت ابو طالب کا اندازہ لگائیں۔ جب پہلی وحی آئی غار ثور میں، تو وحی کے بعد
تمہارے ہر قدم کے ساتھ ابو طالب بھی تمہارے پاور کا ہے، اور جب تک میرے بدن میں دھوکائے کمائی باقی ہے تب تک میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ بہت توجہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ تھا پروردگار عالم نے جن کو منتخب کیا ان میں 4 لوگوں میں شامل، اور اس کے بعد ان 4 میں شامل کہ جن کے افعال کو پروردگار اپنا فعل قرار دے رہا ہے، اور یہ کہ جب یہ 7 میں سنت قائم ہوئی، وہ سنت کیا تھی؟ توجہ چاہے گا۔ وہ تاریخ نے لکھا، بلکہ میں آج کے ایک بہت ہی معتبر ترین اور مستند ترین مصنف کا نام لے دوں، پاکستان کے بڑے معروف اسکالر ہیں شیخ طاہر القادری، ان کی کتاب ہے القول الغالب فی ایمان ابی طالب۔ توجہ ہے، اس کتاب سے میں روایت پڑھ رہا ہوں۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں ابو طالب اور ابو طالب کے خانوادے کا اہل مکہ نے معاشرتی مقاطعہ کیا۔ معاشرتی مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ کس کا کیا؟ اب یہ جملے ہیں طاہر القادری کے کہ مکے کے کافروں نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ اب ابو طالب کو کافر کہنے والوں اسی سے طے کر لو، ابو طالب سوشل بائیکاٹ کرنے والوں میں ہے یا ہونے والوں میں ہے؟ محمد والے محمد پر حضرت ابو طالب نے جس سنت کی طرف مجھے آپ کو لانا ہے، توجہ چاہے گا۔ وہ سنت یہ قائم کی 3 سال تک مسلسل مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے بستر پر رسالت مآب کو سلاتے رہے۔ رسالت مآب کے بستر پر حضرت علی کو سلاتے رہے۔ میں کہوں گا اے ابو طالب، علی تو بچے ہیں، اس وقت بچے تھے، سب سے چھوٹے ہیں اولاد ابو طالب میں، اگر سلانا ہے تو پھر جعفر کو سلائیے، طالب کو سلائیے، یہ بڑے ہیں، عقیل کو سلائیے، لیکن یہ علی کو کیوں سلا رہے ہیں؟ بھئی اگر قدامت آدمی چاہیے، بڑا چاہیے، تو سب سے بڑے تو طالب ہیں جو موقع میں موجود ہیں۔ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی نہیں دکھا سکتے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 3 سال تک لگاتار، 3 سال تک مسلسل اگر رسول کے بستر پر کسی کو سلایا تو صرف علی کو، صرف علی کو، جبکہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، مگر علی کو۔ کیوں؟ کیونکہ سنت قائم کرنا تھی کہ نبی کے بستر پر نہ جعفر آ سکتے ہیں، نہ طالب آ سکتے ہیں، نہ عقیل آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معصوم نہیں ہے، یعنی معصوم کے بستر پر معصوم آئے گا۔ 7 بعثت میں جو سنت ابو طالب نے قائم کی تھی، شب ہجرت پھر اسے بڑھائی کے رسالت مآب نے کہ معصوم کے بستر پر معصوم آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بہت توجہ داری محترم۔ تو یہ سنتیں ابو طالب قائم کر رہے ہیں، عمل رسالت مآب کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مجھ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے آپ کہ صاحب دیکھیں حضرت ابو طالب کو اتنا بڑا دیا۔ میں روایتیں پڑھ ہی نہیں رہا ہوں، میں تو آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ توجہ ہے نا داری محترم؟ اگر فتویٰ دیجیے گا تو پھر اللہ پہ دیجیے گا۔ بہت توجہ داری محترم۔ تو یہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں، اور میں کس سنت کا ذکر کروں؟ ابو طالب سے ضد بھی ہے، ابو طالب
دشمنی بھی ہے، ابو طالب سے حسد بھی ہے، ابو طالب سے نفرت بھی ہے، مگر اس کے باوجود ساری کائنات، سارے عالم کے مسلمان سنت ابو طالب کو عمل بھی کر رہے ہیں۔ ایک توجہ چاہتا ہوں، یہ جو ولیمہ ہے، ولیمہ مسنون لکھ کے شادی کارڈ بانٹتے ہو، ارے اس کی سنت ہے، ابو طالب کی سنت ہے۔ برادران اسلامی جس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی سنت نہیں ہے، یہ سنت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب نے پہلا ولیمہ کیا ہے تاریخ اسلام کا۔ اب یہ موقع نہیں ہے نا، میرا موضوع ہے کہ میں اس کو گفتگو کروں، ورنہ وہ بھی ہسٹوریکل چیز ہے۔ جناب ابو طالب نے جو ولیمہ کیا ہے وہ 3 دن مسلسل کیا ہے۔ آپ ولیمہ کرتے ہیں ایک وقت کا، اسی میں کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور حضرت ابو طالب نے 3 دن ولیمہ کیا تھا۔ اور سنیے، معتبر تاریخوں سے پڑھ رہا ہوں، جس کا جی چاہے حوالہ مجھ سے مانگ لے۔ میں یہاں آج آخری مجلس میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجلس ختم ہوئی اور فلائٹ سے اٹھ کے غائب ہو گئے مولانا، میں بھی 3 دن یہاں رہوں گا، جس کا جی چاہے مجھ سے حوالہ مانگے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ہر بات یہاں سے پڑھوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا ولیمے کی بات کہ آپ نقش حیرت بن کے دیکھیں گے۔ ولیمہ 3 دن کا ابو طالب نے کیا تھا، اور تاریخ عالم و آدم میں آج تک ایسا ولیمہ ہی نہیں ہوا۔ دوسرا ولیمہ کیا ہے جناب ختیجہ نے، اور وہ ولیمہ کتنے دن کا تھا پتا ہے آپ کو؟ 6 مہینے۔ 6 مہینے کبھی سنا آپ نے کہ کوئی ولیمہ 6 مہینے تک چلا ہو؟ اب اس کی شان کیا تھی، انداز کیا تھا، 6 مہینے ولیمہ کیسے چلا؟ ظاہر سی بات ہے ان 3 مجلسوں میں نہ تو میرا موضوع ہے، نہ میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ مصطفیٰ بعد میں ابھی جو خمسہ پڑھتے آؤں گا اس میں اگر کہا اور میں سمجھوں گا تو یہی موضوع رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس میں پھر میں عرض کروں گا کہ کیسے ولیمہ ہوا، کیا ہوا، اور کس طرح سے کی شان کے ساتھ ولیمے کا اہتمام اور انتظام کیا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیب ابی طالب نے سنت قائم کی، جناب ابو طالب نے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت روایت شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے برادران اسلامی اہل سنت و جماعت حضرات کی، یہ آن لائن پروگرام بہت سے چینلوں پہ آ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اور ویسے بھی میرے چینل والے سب کو معلوم ہے کہ کس کس چینل پہ آ رہا ہے۔ تمام اہل سنت دوست میرے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ الحمدللہ آس پاس میں ہمارے برادران اسلامی موجود ہیں، اور بعد میں یہ نیٹ پر بھی موجود رہے گا، دیکھ سکتے ہیں۔ تو سنیں آپ طاہر القادری نے کیا زبردست روایت تحریر کی اپنی کتاب۔ توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک، میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، میں نے نام بتا دیا کتاب کا، کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اور طاہر القادری کے کتب خانے سے استفادہ کر کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے ان روایتوں کو جو انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کی۔ بہت توجہ فرمائیے گا، لکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں، بہت توجہ فرمائیے گا کہ جملے پر جب نتیجہ پیش کروں گا تو انشاءاللہ آپ کا جذبہ ایمانی آسمانوں پر جائے گا۔ طاہر القادری لکھ رہے ہیں کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک حضرت ابو طالب کا ایک دستور خاص تھا۔ دستور خاص کیا تھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا، حضرت ابو طالب جو رئیس قریش ہیں، سردار وطن ہیں، اپنے ہاتھوں سے دسترخوان لگاتے تھے۔ اور یہ پھر میں کہوں کہ 2 دن کا قصہ نہیں ہے، 3 سال لگاتار۔ اور ان 3 سالوں میں ایسے دن بھی آئے جب فاتح بھی کیے، ایسے بھی دن آئے جب اچھا کھانا بھی ملا، ایسے بھی دن آئے جب بالکل معمولی سا کھانا ملا، لیکن کسی بھی طرح کا کھانا ہو، اچھا ہو، معمولی ہو، فاقے کے دن ہو، نمک سے فاقہ توڑا ہو، دسترخوان کون بچھاتا تھا؟ رئیس قریش حضرت ابو طالب۔ جب وہ دسترخوان بچھاتے تھے تو سارا خاندان جو شیب ابی طالب میں ہے وہ سب دسترخوان پہ آ جاتا، اور جناب فاطمہ زہرا
بہت چھوٹی سی تھی، ابھی تو گود میں ہے جناب خدیجہ کے، بچی ہے بالکل. جناب خدیجہ ان کو گود میں لے کے آگے دسترخوان پر بیٹھ جاتی. سارا خاندان دسترخوان پر ہے. اب یہاں روایت کو روکوں گا اور روک کے آپ کے ذہن کو دوسری منزل کی طرف لے کر جاؤں گا، پھر واپس یہی لاؤں گا. توجہ چاہتا ہوں، ابھی آپ یہاں پر رک جائیں. دسترخوان لگا ہوا ہے، شیخ ابی طالب میں حضرت ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں، سارا خاندان بیٹھا ہوا ہے، کھانا سجا ہوا ہے. توجہ ہے. اب ہمارے اہل سنت برادران اور اہل تشیع حضرات کا ایک عقیدہ بیان کر دوں، پھر واپس روایت کی طرف آئیں گے. ہمارے برادران اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے اور اہل تشیع کا ہمارا اپنا ایک عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ دو لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے رزاق، ایک ہے رزق. توجہ ہے، رزق جو آپ اور ہم تناول کرتے ہیں، رزاق جو رزق عطا کرتا ہے. توجہ ہے. تو ہمارا عقیدہ ہمارے برادران اسلامی سے تھوڑا سا مختلف ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے پہلے وہ سن لیجیے، پھر میں اپنا عقیدہ کیا ہے وہ بتاؤں گا. پوری توجہ. ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رزاق ہے، بے شک اللہ رزاق ہے، مگر تقسیم رزق کی ذمہ داری اس پاک پروردگار نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. کیا کہ رزاق اللہ ہے، تقسیم رزق کی ذمہ داری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ذرا مختلف ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رزاق وہ ہے، توجہ ہے، رزاق وہ ہے، باری تعالیٰ ہے، مگر تقسیم رزق کی ذمہ داری اس نے حضرت علی بن ابی طالب کو دی ہے. توجہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ تقسیم رزق کی ذمہ داری حضرت علی کو دی ہے. اور تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات بھی موجود ہیں. ایک بار مولا کائنات مسجد کوفہ میں خطبہ دے کر باہر آئے، بلندی پہ کھڑے ہوئے کچھ اشارے کر رہے تھے. ایک شخص آیا، کہنے لگا یا علی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فضاؤں میں آپ انگلی چلا رہے ہیں، آپ کے اشاروں سے کر کیا رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ کائنات کو رزق تقسیم کر رہا ہوں. کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں. اچھا، یہاں چھوٹی سی بلندی پہ کھڑے ہو کے ساری کائنات کو رزق بانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. چلا گیا واپس. پھر دوسرے دن پھر مولا اسی بلندی پر، پھر اسی انداز میں ہوا میں ہاتھ بہا رہے ہیں. وہ پھر آیا کہ یا علی آج کیا کر رہے ہیں؟ کہ رزق بانٹ رہا ہوں. پھر چلا گیا. پھر تیسرے دن آیا، کہنے لگے یا علی آج کیا کر رہے ہیں؟ کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں. اور مٹھی میں بند کر کے جو شیشی لایا ہے اور اس شیشی میں جو چیوٹی ہے اسے بھی دے دیا. وقت ختم ہو گیا. عربی بات نامکمل ہے، مکمل کر کے بس آج کی حد تک پورے ہی روک دوں گا. انشاءاللہ پھر کل یہیں سے شروع کروں گا. مولا نے کیا فرمایا؟ رزق بانٹ رہا ہوں. اور جو شیشی لے کر آیا ہے مٹھی میں اور اس شیشی میں جو چیوٹی بند کر کے لایا ہے اسے بھی دے دیا. توجہ ہے، بڑا ناطق ہوا
اور دیکھا شیشی میں چیٹی کے منہ میں جانا تھا، شرمندہ ہو کے چلا گیا. اب عزیزان محترم پھر واپس آئیے حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر. بہت توجہ ہے، رزق بانٹنے کے تعلق سے دو عقیدے سامنے آئے. ایک ہمارے اہل سنت والجماعت کا، ایک آپ کا. انہی نے کیا کہا محمد رزق بانٹتے ہیں، ہم نے کیا کہا علی بانٹتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے برادران اہل سنت والجماعت بھی صحیح ہیں. توجہ چاہتا ہوں، وہ بھی صحیح ہیں، آپ بھی صحیح ہیں. اب دونوں اپنے اپنے صحیح عقیدے کے ساتھ میرے ساتھ آئیے شیب ابی طالب میں بچھے ہوئے دسترخوان پر. اب یہاں سے پھر شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری تحریر فرماتے ہیں کہ 3 سال تک بچھنے والے اس دسترخوان کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت ابو طالب پہلا لقمہ دسترخوان سے پہلا لقمہ اٹھا کر رسالت نواب کے دہن میں دیتے، دوسرا لقمہ اٹھا کر علی ابن ابی طالب کے دہن میں دیتے. اور جب محمد اور علی دونوں سے ہو جاتے تب اس کے بعد کہتے آؤ سارے خانوادے سے اب ہم ان کا بچا ہوا کھانا کھائیں گے. یہ کتنے دن تک ہوا؟ 3 سال، 3 دن نہیں، 3 سال لگاتار یہی ہوتا رہا. ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پوری توجہ کہ ساری کائنات کا رزق محمد بانٹتے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ساری کائنات کا رزق علی بانٹتے ہیں. میں نے کہا وہ بھی صحیح، آپ بھی صحیح. اب سنیے میرا جملہ پوری توجہ، آپ کا ذوق ایمانی آسان لگ جائے گا. ساری کائنات کو جو رزق بانٹے وہ یا تو محمد ہے یا علی ہے. ساری کائنات کو جو رزق بانٹے یا محمد ہے یا علی ہے. اور جو محمد اور علی کو رزق دے وہ ابو طالب ہے. محمد والے توجہ ہے. ساری کائنات کو جو رزق بانٹے اسے اسلامی دنیا میں یا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا علی علیہ السلام کہتے ہیں. لیکن جس کے دسترخوان سے دونوں کو رزق ملے اسے ابو طالب کہتے ہیں. یہ ہزاروں سلام محمد ابو طالب پر. بس اب گفتگو آج کی حد تک یہی روک رہا ہوں، اور جہاں گفتگو چھوڑی ہے کل اسی دسترخوان سے گفتگو آگے بڑھاؤں گا. اور 3 دن تک انشاءاللہ میں نے جیسا کہ وعدہ کیا ہے مسلسل آیتوں سے گفتگو کروں گا، روایتوں سے نہیں. اور حضرت ابو طالب کی عظمت بیان کرنا ہے. ایمان کی نہ میری اوقات ہے نہ میری حیثیت. صرف قرآن سے حضرت عمران یعنی حضرت ابو طالب کی عظمت کو گفتگو کریں گے. آج کے حد تک اب میں بیان یہی روک رہا ہوں کہ دامن وقت میں اب تو چاہیے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے. اور جو فرمائش آئی ہے میرے پاس مسائل کے سلسلے میں وہ حضرت قاسم کی کہ آج یہاں حضرت قاسم علیہ السلام کا تابوت برآمد ہو. پروردگار عالم ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو سلامت رکھے کہ جنہی نے یہ عشرہ قائم کیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت جب انہوں نے یہ عشرہ قائم کیا تھا. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ یہاں گٹیاں پڑی ہوئی تھی. پہلا سال جو عشرے کا تھا وہ عشرہ میں نے پڑھا تھا، وہاں کرسی اس کونے میں لگتی تھی اور گٹیاں پڑی ہوئی تھی، گٹیوں پہ چٹائی ہوتی تھی. اور اس کے بعد مصروفیات ایسی رہی کہ میں خود حاضر نہ ہو سکا، مگر مسلسل ذاکرین بھیجتا رہا عشرے کے سلسلے میں یہاں پر. اور بہت زمانے کے بعد آج میں خود ان مجالس کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. لیکن ان مجالس میں کیا ہے، جذبہ پوشیدہ ہے. اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں. وہ جذبہ کیا ہے؟
جب بچے پروان چڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تمام قصبات کی اپنی اپنی تہذیب ہوتی ہے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سفر ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کی 20 تاریخ ہو گئی ہے، لیکن مصائب کی فرمائش ہو کی گئی تو 7 تاریخ سے منسوخ ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ بیان کروں، کیونکہ ہر قصبوں کی اور ہر دیہات کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے. قصبات کی اور دیہات کی اپنی ایک الگ تہذیب ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں کی جو تہذیب ہے، ہمارے یہاں کی جو کلچر ہے، جو 7ویں تاریخ ہے وہ حضرت قاسم سے منسوخ ہے. اب یہ بچے یہاں آ کر بھی ان دنوں میں کیوں حضرت قاسم کا تابوت اٹھا رہے ہیں، کیوں حضرت علی اکبر کا تابوت اٹھا رہے ہیں، کیوں اور محمد کا تابوت اٹھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایام ایسے بھی آئے ہیں درمیان میں کہ محرم میں بچوں کے اگزام ہوتے تھے، بچے سامنے جا نہیں پاتے تھے. وہ جذبہ دیکھیں آپ، وہ جذبہ یوں پروان چڑھتا ہے کہ وہاں ہم وہ تابوت نہ اٹھا سکے تو ہم نے یہاں تابوت کا اہتمام کیا، ہم نے یہاں مجالس کا اہتمام کیا. ورنہ تو اب محرم کے جو ایام چل رہے ہیں، مسائل کی تاریخیں دوسری ہیں. اس وقت کوفے کے واقعات بیان ہوتے ہیں، پھر سفر کا مہینہ آئے گا، شام کے بازار کے واقعات بیان کیے جائیں گے جو مسائل و علام اہل بیت پہ ڈھائے گئے. مگر یہ پرانی تاریخوں کے واقعات اور مسائل کیوں فرمائش کی جا رہی ہے، کیوں تابوت پر رحمت کی جا رہے ہیں؟ کیونکہ بچوں کے اندر جو عزائی جذبہ پیدا کیا گیا ہے وہ جذبہ آج بھی ویسے ہی موجود ہے. لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو عزا سے وابستہ رکھیے، مجالس میں لے کے جائیے، جلوس میں لے کے جائیے، وہیں سے عزائی جذبہ پروان چڑھتا ہے. یہ مولائے میڈیا کے نوجوان ہیں، برکت میڈیا کے نوجوان ہیں، سب یہ جو مجالس نشر کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک عزائی جذبے کو اور مزید پروان چڑھا اور دوسرے لوگوں تک، ہزاروں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ عزائی جذبہ کبھی مرنے نہ دیجیے. اب آئیے آج کی تاریخ پر چند زوم لگاؤں اور مجلس کو تمام کروں. آج اس شہید سے منسوب ہے، ان نوجوانوں نے جو یہ آج کی تاریخ منسوب کی ہے وہ شہید سے منسوب کی ہے جو 13 یا 14 برس کا بچہ تھا. عزیزانو، ادھر میں نے صرف ابھی ذکر کیا ہے، ابھی تو نام بھی نہیں آیا میری زبان پر. آپ کیا ہے بلند ہونے لگی، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی. آج ہمیں حضرت امام حسن کے یتیم کا ماتم کرنا ہے. عزیزانو، امام حسن مشتبہ کا وہ یتیم بچہ کہ جب سن 50 ہجری اور 28 سفر کی تاریخ تھی، اس وقت یہ بچہ 3 یا 4 برس کا تھا. راوی کہتا ہے کہ اس بچے کو حضرت ابو الفضل عباس اپنی گود میں لیے ہوئے تھے اور امام حسن کا جنازہ تھا جو جنت البقیع کی طرف جا رہا تھا. اچانک کیا ہوا کہ حضرت امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی. اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ لے آپ کو سوائے غم حسین. قاسم 3 برس کا بچہ ہے جو دیکھتا ہے بابا کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو گئی. اس کے بعد حضرت قاسم کو حضرت عباس نے اپنی آگوش سے اتارا اور کہا علی اکبر تم قاسم کو دیکھو، اور یہ کہہ کر دوڑتے ہوئے آئے، تلوار نکالی اور جیسے دروازے سے باہر جانا چاہتے تھے، امام حسین دروازے پہ کھڑے رہے. عباس، میں نے تو مدینے کے لیے نہیں، کربلا کے لیے آقا عباس کہتے ہیں آقا حسین سے، شہزادے
طرف اشارہ کیا تو بہن میرے غازی کو سنبھالو، بہن زینب غازی کو سنبھالو۔ جناب زینب غازی عباس کے سامنے آ گئی، جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، عزاداروں سنیں گے، یہ 3 برس کا بچہ ایک گوشے میں کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ بابا کے جنازے سے پھوپھیاں بیٹھ کر تیر نکال رہی ہے۔ یہ بچہ کھڑا ہوا سوچ رہا ہے، ابھی چھوٹا ہے، کم سن ہے کہ میرے بابا کا جنازہ قبرستان گیا تھا اور واپس آ گیا۔ جب قبرستان گیا تھا تو سفید کفن تھا، واپس آیا ہے تو کفن سرخ ہو چکا ہے۔ یہ بچہ دیکھ رہا ہے سارے منظر اپنی آنکھوں کے سامنے۔ عزاداروں، کیا آپ نے کوئی غریب سے غریب بھی ایسا دیکھا ہے؟ اے میرے مسلمان بھائیو، انصاف سے مجھے بتاؤ، کیا کسی غریب کا جنازہ، غریب سے غریب کا جنازہ بھی گھر سے نکال کر واپس گھر آتا ہے؟ ارے یہ زیادہ غلط ہے، اتنا غریب کہ جنازہ گھر سے نکلا پھر گھر واپس آ گیا۔ اشرف اللہ مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے اپنے اہل بیت کے۔ عزاداروں میں یہ تمام ہو رہی ہے، آخری جملے اب راوی کہتا ہے کہ کربلا کا میدان ہے، 10ویں محرم ہے، 61 ہجری ہے، فروا کہتی ہے قاسم اور محمد شہید ہو گئے۔ قاسم ایک کے بعد ایک، کبھی انصار کبھی اصحاب شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں اور تم ابھی تک زندہ ہو۔ دنیا کہاں سے لائے گی ایسی مائیں؟ بیٹے سے ماں کہہ رہی ہے تم زندہ ہو ابھی تک؟ قاسم تم نے ابھی تک اپنی جان کے نذرانہ آقا حسین کی خدمت میں پیش نہیں کیا۔ اماں میں بہت باہر گیا، اماں مجھے چچا اجازت دے دیتی، پھر ایک عجیب فکرہ کہتا، یہ بچہ ایک عجیب فکرہ کہتا ہے اماں مجھے یاد ہے جب میں 3 برس کا تھا، میرے بابا کا جنازہ قبرستان سے باہر نکلا، گھر سے باہر نکلا، قبرستان گیا، قبرستان سے گھر آیا، اماں جنازے میں تیر لگے ہوئے تھے، اماں مجھے یاد ہے کفن سرخ ہو گیا تھا، لیکن اماں عزاداروں مولا آپ کو جملہ سننے کی طاقت ہے، پر سے کوئی جملے ہو۔ قاسم نے عجیب فکرہ تھا، اماں میرے بابا کا جنازہ کم سے کم اس لائق تو تھا کہ قبرستان سے گھر آ سکے۔ اماں مجھے اجازت دلا دیجیے، میرا لاشا اس لائق نہیں بچے گا کہ اسے گھر واپس لایا جا سکے۔ حضرت اللہ مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے اپنے اہل بیت کے۔ ماں اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ قاسم اچھا مجھے اتنا بتاؤ، جب تم جاتے ہو تو آقا حسین تم سے کہتے کیا ہیں؟ اماں مجھے گلے سے لپٹاتے رونے لگتے ہیں اور کہتے میرے حسن کی نشانی ہو، میرے بھیا حسن مصطفیٰ کی نشانی ہو۔ قاسم تمہیں کیسے اجازت دوں؟ اماں جب جاتا ہوں لپٹ کے رونے لگتے ہیں، کہتی ہیں قاسم مجھے تمہارے بابا کی وصیت یاد آ رہی، آخری جملے مجھے تمام ہو گئی، مجھے تمہارے بابا کی وصیت یاد آ رہی۔ اماں کون سی وصیت؟ کہ بیٹا تمہارے بابا نے کہا تھا جب مصیبت کا وقت آئے تو ایک تعویذ شہادت سے پہلے آپ کے بازو باندھا تھا اور کہا تھا اس تعویذ کو کھول لوں جب کبھی مصیبت کی گھڑی آئے۔ تو اے قاسم اس سے بڑی مصیبت کی گھڑی اور کون سی ہوگی؟ لاؤ تعویذ کھولتے ہیں، تعویذ کھولا اور اب جو تعویذ کھولا تو کیا دیکھا کہ امام حسین کے نام امام حسن کا خط تھا، لکھا تھا اے میرے بھیا میرا سلام قبول کیجئے، کربلا کے میدان میں تو نہ ہوں گا لیکن میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو اجازت دے دیجئے گا۔
गई। अब जिसका जी चाहे पुरसा दे उम्मे फर्रा को कासिम का, जिसका जी चाहे पुरसा दे इमाम हसन मुश्तबा को कासिम का। आखिर जुमला मक्तल में हुसैन खड़े हुए कहते हैं कासिम कासिम मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है बेटा, मेरी आंखों की बीनाई रुखसत हो गई। कासिम हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, हमारी आवाज पे लब्बैक कहो। कासिम कासिम तुम्हारा चचा तुम्हें पुकार रहा है। कोई आवाज नहीं आई, कोई लब्बैक नहीं। इमाम ने फिर कहा कासिम कासिम तुम्हारा चचा तुम्हें पुकार रहा है, मेरी आवाज पे लब्बैक कहो। कोई आवाज नहीं आई। आखिरी जुमला अल्लाह ने मज़लूम करबला रावी कहता है कि इमाम ने फरमाया कासिम कासिम मैं हुसैन इब्न अली, मैं तुम्हारा इमाम, मैं इमाम वक्त बन के हुक्म देता हूँ, मेरी आवाज पे लब्बैक करो। रावी के नाम से करबला पर कासिम की लाश के टुकड़े हवा में बुलंद होने लगे। इधर हवा में कासिम की लाश के टुकड़े बुलंद हुए। आका हुसैन ने एक एक टुकड़े को जमा किया, सारे टुकड़े अपने अम्मा में इकट्ठा किए। खैमे के करीब आए, एक तरफ कासिम की लाश रखी, एक तरफ अली अकबर की लाश रखी, बीच में खुद रहकर कहते हैं या अल्लाह वाह गुरबता, ऐ मेरे परवरदिगार तेरा हुसैन गरीब हो गया। ऐ मेरे मालिक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मेरे माबूद मेरी इन कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल कर। उधर चलो उधर चलो उधर चलो। صل على